ایک لڑکی روزانہ میرے کلینک پر آتی تھی۔ روز کی طرح سب سے آخری سیٹ پر بیٹھ جاتی تھی اور اپنی باری کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ اپنے سے بعد میں آنے والے پیشنٹس کو پہلے چیک کروانے کے لیے اپنی جگہ دے دیتی تھی اور خود کھسکتی ہوئی پھر سے آخری سیٹ پر پہنچ جاتی تھی۔ عورتیں اپنی بیماریاں بتاتی تو وہ غور سے سنتی رہتی۔ جب مریض کلینک سے نکلتا تو وہ باہر جا کر ان سے کچھ باتیں کرنے لگ جاتی۔ وہ نقاب میں ہوتی تھی، بے بسی اور ویرانی اس کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ کپڑے قیمتی تو نہیں مگر صاف ستھرے ضرور ہوتے تھے۔ میں دن کو سرکاری ہاسپٹل میں اور شام کو اپنا کلینک کرتا تھا۔ رات دیر تک کلینک میں بیٹھا رہتا تھا۔ میری پریکٹس بھی اچھی چل رہی تھی۔ اللہ نے میرے ہاتھ میں بہت شفا رکھی تھی۔ میری بیوی 4 سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ میری کوئی اولاد بھی نہ تھی، اس لیے ہاسپٹل کے بعد زیادہ وقت اپنے کلینک میں گزارتا تھا۔ وہ روزانہ میرے کلینک پر آتی تھی اور 2 گھنٹے بیٹھی رہتی تھی۔ آج میں نے ارادہ کیا تھا کہ آج میں اس سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کرنے آتی ہے یہاں۔ آج بھی وہ آخری سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میں نے جاتے ہی آخری سیٹ سے مریضوں کا چیک اپ شروع کیا۔ میں نے کہا بی بی آؤ۔ وہ اٹھی اور گھسیٹتے ہوئے قدموں سے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ بی بی بیٹھ جائیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے اس کا مسئلہ پوچھا۔ اس نے نقاب اتارا۔ میری نظر جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی تو میں اپنے ماضی میں چلا گیا، جہاں میری امی مجھے کہہ رہی تھی بیٹا گاؤں سے بہت پیاری اور سلیقے والی بچی کا رشتہ آیا ہے، اگر تم کہو تو میں تمہاری شادی کر دوں۔ ماں نے اس کی تصویر میرے سامنے رکھی۔ میں بولا کہ گاؤں کی ان پڑھ اور جاہل لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اچانک اس کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، ڈاکٹر صاحب، میرے میاں کچھ سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ میری چھوٹی سی ایک بیٹی تھی، وہ بھی ہیضے کی بیماری سے فوت ہو گئی تھی۔ گاؤں میں ایک حکیم صاحب تھے، وہ بھی انتقال کر گئے۔ میرے گاؤں میں اب کوئی ڈاکٹر یا حکیم نہیں ہے۔ میرے گاؤں کے لوگ بیماریوں سے مر جاتے ہیں، غریبی کی وجہ سے وہ شہر جا کر علاج نہیں کروا سکتے۔ میں روز یہاں آتی ہوں اور آپ کو سنتی ہوں کہ آپ کون سی بیماری کی کون سی میڈیسن دیتے ہیں۔ میں ان سب بیماریوں اور ان کی میڈیسن لکھ لیتی ہوں اور پھر وہ میڈیسن میڈیکل سٹور سے خرید کر اپنے گاؤں کے لوگوں کو دیتی ہوں، جس سے ان کو بہت فائدہ مل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں جاہل ہوں اور ان پڑھ بھی ہوں، اس لیے میں کوئی ڈاکٹر کی ڈگری تو نہیں لے سکتی۔ یہ کہہ کر وہ میرے کلینک سے چلی گئی۔ میری اعلیٰ تعلیم اس ان پڑھ کے سامنے بہت معمولی ہو گئی۔